اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 20 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت جنگ بدر کے حوالے سے چل رہی ہے اور اسی سیاق و سباق کے حوالے سے آج کی جو آیات پیش کی جا رہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات مانتے ہو۔ آمنو کا لفظ جب بھی قرآن میں آئے وہ کفرو کی ضد ہے۔ کفرو کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے انکار کیا، اور آمنو جنہوں نے بات کو مان لیا۔ وہ بات کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ، اور ان سے روگردانی مت کرو، منہ مت پھیرو۔ تولا کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، رخ پھیر لینا، یعنی آپ کا رخ پہلے ادھر تھا لیکن پھر آپ نے ادھر سے رخ پھیر لیا، یا آپ نے ادھر رخ کیا اور پھر ادھر سے رخ پھیر لینا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اب یہ جو بات ہے نا تسمعون، یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بات اللہ کے حکم کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا حکم اللہ کی وحی کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب اتاری ہے اور وہ قیامت تک لا ریب اور محفوظ کر دی گئی ہے، وہ قرآن ہے۔ اب اگر انسانیت ہدایت کے رستے پر چلنا چاہتی ہے، اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہتی ہے، اللہ کی انسٹرکشنز پر چلنا چاہتی ہے، اگر انسانیت اپنے خالق کے اور اپنے مالک کے اور اپنے رب کے پیغام پر عمل کرنا چاہتی ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ مقرر کر دیا ہے، اور وہ سٹینڈرڈ ہے یہ قرآن۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بات کہاں کی جا رہی ہے؟ یہ اسی قرآن میں بات کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے تو آپ کو اس کا حکم کہاں پر ملے گا؟ اس کی اطاعت آپ کہاں سے کریں گے؟ وہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ وہ اس قرآن سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسول کی بات کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، اور رسول کی اطاعت کیسے کی جائے گی۔ اب آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر ایک بات کر کے اس کو کس طریقے سے سمجھا دیا، کیونکہ یہ آیت قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت دیتی رہے گی، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ تو اللہ کا حکم اور رسول کا حکم دراصل وہ ایک ہی حکم ہے، اور وہ حکم ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں سورہ الحاقہ میں فرمایا کہ انہو لقول رسول کریم، بات کی اطاعت کی جاتی ہے، حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اتباع جو ہے وہ عمل کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اور کہا کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، اور امت کو یہ حکم دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو عمل کے۔ تو اطاعت حکم کی ہے، اور جو اتباع ہے یا سنت ہے وہ عمل کی ہے، پیروی۔ تو اللہ کا حکم اور رسول کا حکم وہ یہ قرآن ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کوئی اللہ کی بات کے منافی ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اللہ کے حکم کے پہلے عامل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو جب کہ تم قرآن کو سنتے بھی ہو، تمہارے سامنے اللہ کی بات آ بھی جاتی ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ہرگز مت ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح قالوا سمعنا، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ وہ بات کو سنتے نہیں ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے، اس پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا یہ رویہ منافقت کا رویہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو منافق ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان شر الدواب عند اللہ، اب یہ لوگ جن کا رویہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو، اللہ کی بات کو نہیں سنتے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ شر الدواب، دابا کی جمع ہے دواب، جانداروں میں سب سے بدترین کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کو ان جانداروں میں، جتنی مخلوق جاندار اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیدا کی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں السمم، جو بہرے ہیں، البکمن، اور گونگے ہیں، یعنی جو کلام اللہ نہیں سنتے اور جو اللہ کی کلام کی بات نہیں کرتے، یعنی وہ کرائٹیریا بالکل سمپل ہے۔ اور اسی کو آگے سے آگے اللہ پاک ان آیات میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جانداروں میں سب سے، مخلوق میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کے کلام کو نہ خود سنتے ہیں، نہ ہی اللہ کے کلام کے اوپر بات کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کے کلام کی طرف، قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ الذین لا یعقلون، کیونکہ وہ عقل نہیں استعمال کرتے۔ اور اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ دین میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے، تو آپ تو دین پر چلنا چاہتے ہیں نا۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا، یہ اسپیشلی میں مسلمانوں کے حوالے سے اگر بات کروں، تو کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ ہٹ دھرمی کے ساتھ یا ضد کے ساتھ کہ میں دین پر نہیں چلنا چاہتا، ایسا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اور لیکن جب آپ کو دین کی دعوت دینے والے یہ کہیں گے، دین کے جو بڑے ہیں وہ یہ کہیں، اور جو پیش کرنے والے ہیں دین کو، جو پہنچانے والے ہیں دین کو، وہ یہ کہیں کہ دین میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے، تو وہ لوگ عقل کیسے استعمال کریں گے؟ جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدترین لوگ اس لیے بن گئے کیونکہ انہوں نے عقل استعمال نہیں کی ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو جانچ لیں، پرکھ لیں، اور دیکھ لیں کہ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی جو بات اللہ پاک کر رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو عقل اور شعور عطا کیا گیا ہے۔ اور تمام جانداروں میں اور انسان میں جو بنیادی فرق ہے وہ ہے شعور کا اور عقل کا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی عقل اور شعور کو جو ہے وہ مخاطب ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آپ نکالیں، آیت ہے 108، کل، پیج ہے 308۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے، ہی سبیلی، دیکھیں اتفاق سے اس قرآن کے حوالے سے بھی آیت آ گئی، اور میں جس بات کی بات کرنے کے لیے اس پر آیا تھا کہ عقل اور شعور کی بنیاد پر، تو وہ تو اس میں ہے ہی ہے۔ اے نبی ان کو بتا دو کہ ہی سبیلی، کہ میرا راستہ یہ قرآن ہے، ادعو الی اللہ، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، کس بنیاد پر؟ بصیرت کی بنیاد پر، عقل اور شعور کی بنیاد پر میں بلاتا ہوں۔ اور آپ کو یہ کہا جائے کہ دین میں عقل اور شعور کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الحدیث سے ٹکرا رہی ہے بات۔ قول رسول سے تو
یہ فلسفہ ٹکرا رہا ہے کہ دین میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، میں بھی اسی کی بنیاد پر تمہیں بلا رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی عقل اور شعور کو مخاطب کر کے، عقل اور شعور کو کھٹکھٹا کر، اس کو بیدار کر کے انسانیت کے اندر اللہ کی بات اور اللہ کا پیغام پہنچائیں گے. تو الذین لا یعقلون، وہ بدترین مخلوق میں سے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی گئی اس نعمت کو استعمال نہ کریں. ولو علم اللہ فیہم خیرن، اور کیوں نہیں دل کے ساتھ اور عقل اور شعور کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ لوگ کیوں نہیں قرآن کو سنتے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، جس کے اوپر اتفاق سے بات ہو گئی. منافقت ہے نا، یہ منافقت ہے. اور منافقت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ مفادات کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان اپنے ذاتی مفادات کو پرائرٹی دیتا ہے، فوکس کرتا ہے، اپنے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، ان سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا. جبکہ جب آپ کو اللہ کے راستے پر اس دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ لائنس دی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ یہ امتحان کی زندگی ہے اور اس میں آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا بار بار. آپ کے ساتھ حسنہ کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیا جائے گا جو ہم ابھی سورہ اعراف میں پڑھ کر آئے، اور آپ کو سیئہ کے ساتھ بھی آزمایا جائے گا. سورہ اعراف میں ہم یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدے اور بہت اچھائیوں کے ساتھ بھی آزمائے، یعنی دے کر بھی آزمائے، اور اللہ پاک تم سے چھین کر بھی آزمائے، تمہیں نہ دے کر بھی آزمائے. تو زندگی ایک امتحان گاہ ہے اور اس میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پلان اور پوری گائیڈ لائنز ہمیں دی ہیں، اس حوالے سے ہے. لیکن جو لوگ اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کس پوائنٹ آف ویو سے، اسپیشلی جو اللہ کی بات کے مقابلے پر دین کے ٹھیکیدار جو ہیں، جو علم بردار ہیں، اگر وہ آپ کو اس قرآن کو، جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا تھا لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ جرم ان کا یہ ہے کہ یہ انسانیت کو اللہ کی بات کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، یہ چھپا لیتے ہیں. یعنی اپنے مفادات کو، اپنے اسٹیٹس کو، اپنے وہ جو ہوتی ہے نا سیٹیں بڑی بڑی، اور اپنے بڑے بڑے ان کے خطابات جو انہوں نے خود کو القابات سے نوازا ہوا ہے، یہ ان کے وہ سارے جو بنیادیں وہ ساری ہل جاتی ہیں جب ہم قرآن کو لے کر جاتے ہیں ان کے پاس. تو یہ پھر وہاں پر ضد میں آتے ہیں اور گمراہ کے اور مختلف قسم کے تانے دیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف لوگوں کو نہیں آنے دیا جاتا. اور اللہ پاک اپنی بات پوری انسانیت کو کھول کر بتا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ یہ بتایا جا رہا ہے تم کو تو سنو. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، تو پھر یہ یقیناً ضرور سنتے ہی ہے. اللہ اگر ان میں خیر کی کوئی امید اور کرن دیکھتے، کوئی چنگاری ان کے اندر ہوتی، ان کے اندر عقل اور شعور کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھنے کا اور ایک سچائی کی اور ایک حق کی تلاش اگر ان کے اندر ہوتی، وہ دیا اگر کہیں ان کے اندر جل رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس کو زبردست طریقے سے جو ہے نا بھڑکا ضرور دیتا. لیکن ان کا کیا کام ہے کہ یہ خیر نہیں چاہتے، یہ اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہیں. ولو اسمعہم، اور اگر یہ سن بھی لیں اس کو، لتولوا، تو یقیناً یہ پھر بھی منہ پھیر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو موٹیو ہے وہ کچھ اور ہے. یعنی پھر وہی بات ہے کہ وہ اپنے ذات کو اور اپنے مفادات کو آگے رکھتے ہیں. وہم معرضون، اور پھر وہ اس پر کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اس سے اعراض کا مطلب آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ پیچھا چھڑانا، جان چھڑانا، یا ایسے کنی کترا کے نکل جانا، اعراض اس کو کہتے ہیں. اللہ کی بات پیش کی جا رہی ہے، اللہ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے،
اتی اللہ و رسولہ کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، لیکن اس سے کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا تھا کہ اے ماننے والوں، ایمان کا بھی دعویٰ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے بات کی طرف نہ آئے اور اطاعت قرآن نہ کرے، جو کہ اطاعت قرآن دراصل اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر سن لو ہے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، استجیبو، تو پھر جواب دیا کرو، للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مستعد رہو، ان کی بات کے اوپر، ان کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنے والے بن جاؤ، اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اذا دعاکم، کیونکہ وہ کس طرف تمہیں بلا رہے ہیں، لما یحییکم، جو تمہیں حیات جاویداں بخش دیتا ہے، ایک ایسا پیغام تمہیں دیا جا رہا ہے جو تمہیں ایک ابدی زندگی کی طرف بلا رہا ہے، ایک ابدی اور دائمی تمہیں جو مفادات ہیں جن کو تم آگے رکھ کر دنیا میں اس قرآن سے اعراض کر رہے ہو، وہ تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے مفادات کی طرف بلا رہے ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس جو آج آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے، تو ابدی کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے تمہیں۔ وہ جو چھوٹا سا ایک دنیا کا مفاد ہے نا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں متاع قلیل، کہ پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو یہ تو فانی ہے۔ آج بڑے بڑے قلعے دیکھیں آپ، ویران پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہے وہ بادشاہ اور وہ جانشین اور وہ جائیدادیں اور وہ شیش محل اور وہ جواہرات، زیور، وہ جو زیب تن کیا کرتے تھے، اور وہ لباس شاہی، آج تو کھنڈر ہے، اور وہاں پہ جا کے عبرت پکڑتے ہیں دنیا۔ کوئی نام و نشان کسی کا باقی نہیں ہے، نہ فرعون کا، نہ قارون کا، کسی کا بھی نام و نشان باقی نہیں ہے، اگر بڑی سے بڑی مثال بھی دیں تو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہے۔ اور آج اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے پاکستان میں موجود جتنے قلعے ہیں اس میں سے کم 50% قلعے میں نے وزٹ کیے ہیں، اور ان قلعوں کے حالات آپ جا کے دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ کبھی وہاں پر، اور وہ اسی لیے یادگار بن گئے کہ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ وہ منسلک ہیں، منسوب ہیں، لیکن سب ختم ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا بھی مل جائے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا کی زندگی نے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اینڈ ہے، کل من علیہ فان، تو اس فانی دنیا کے جو تم بتاؤ قلیل کے لیے اس اللہ کی بات سے اعراض کر رہے ہو، تو تم کیوں نہیں قبول کرتے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، جبکہ وہ تو تمہیں ابدی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اللہ کو کیا پتہ ہے؟ یحولو، کہ وہ تو جو ہے وہ درمیان میں ہے، حائل ہے، بین المرء و قلب ہی، ایک انسان اور اس کی اپنی جو اندر چل رہا ہے نا، اس کے نفس میں جو چل رہا ہے، اس کے دل میں جو کچھ بھی ہے، اللہ اس بندے اور اس کے دل کے درمیان میں ہے، موجود ہے، جانتا ہے۔ اللہ سے تو پھر تم نہیں چھپا سکتے نا، بندے سے تو آپ چھپا سکتے ہو، سامنے دعوت دینے والے سے بھی آپ چھپا سکتے ہو، جب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ لمبی چوڑی بحثیں کر کے اپنا ثابت بھی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہارے اندر کے حالات جانتا ہے نا، تو نہیں کرو ایسا۔ وَأَنَّهُ، اور پھر آگے سے یہ بی اویئر، وَعَلَمُوا سے بات شروع ہوئی تھی نا، بی اویئر، الیہ تحشرون، حشر کدھر ہونا ہے، اکٹھا کدھر کیے جانا ہے، لوٹنا کدھر ہے، جب واپس اسی رب کو جواب دینا ہے، اس کے سامنے۔ سورہ طارق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یوم تبل السرائر، اس دن کیا ہوگا جی؟ تمام اسرار، وہ جو چھپی ہوئی باتیں تھی نا، سارے وہ اس دن اسرار کھول دیے جائیں گے، یوم تبل السرائر، فما لہ قوت ولا ناصر، پھر کوئی قوت، کوئی مددگار کہیں سے نہیں آئے گا،
تب کیا کرو گے؟ تو وہ دن، وہ سارے راز افشاں ہو جائیں گے، تو اس کا خوف کھاؤ، اس سے ڈرو، اور جان لو کہ یہ بات اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں آج اس وقت جب تمہارے پاس مہلت ہے۔ لیکن شیطان نے ایسی ورکنگ کی ہوئی ہے، ایسی ورکنگ کی ہوئی ہے، اس نے ایسی ملمہ کاری کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زخرف القول، ایسی ایسی وہ جیسے وہ ملمہ کاری کر کے باتیں وہ کرتا ہے، وہ پیش کرتا ہے، تو ایسے ایسے ان کو دے دیے گئے ہیں، اور آگے سے یہ عوام الناس کو اس طرح کی وہ ملمہ کاری کی ہوئی باتیں پیش کرتے ہیں کہ وہ اٹریکشنز پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے دلوں میں، جھوٹ کی، باطل کی، اور باطل کے لیے مر مٹنے کی اور شرک کے اوپر لگانے کی ساری تگ و دو ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور میں آپ کو ہمیشہ ایک ٹیسٹ بتاتا ہوں کہ آپ جمعے کے خطبے میں شریک ہو جائیں، 1000 مسجد میں سے شاید ایک مسجد میں ایسا خطبہ ہو رہا ہوگا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت قرآن کی بات ہو رہی ہوگی، ادروائز آپ کو قصے کہانیاں سنائی جائیں گی، اور غیر اللہ کے آپ کو بڑے بڑے واقعات سنا کر آپ کو اس شرک کی ساری داستان کو سنایا جائے گا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے جمعے کی نماز ادا کر دی جائے گی۔ اس آدھے پونے گھنٹے کی تقریر میں اللہ کے پیغام کی طرف آنے سے باقاعدہ روکا جاتا ہے، اور یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ قرآن کی گواہی ہے، میرے پاس یہ قرآن گواہ ہے، میرے پاس یہ اللہ کی بات سے گواہی موجود ہے کہ جتنے عقیدے آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہیں وہ سارے کے سارے عقیدے قرآن سے ٹکراتے ہیں، وہ قول رسول سے ٹکراتے ہیں، وہ اس دعوت سے ٹکراتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دے کر گئے، قیامت تک لا رہے بر محفوظ۔ واتقوا، وہ خوف کھاؤ اللہ کا، ڈرو، فتنتن، اس قیامت کے دن سے جس میں اکٹھا کیا جانا ہے، لا تصیبن الذین، جو کہ نہیں پہنچے گا اس دن، اس کا اس کا سزا، ظالموا منکم خاصتاً، خاص طور پر ان لوگوں کو جو ظالم ہے تم میں سے، یعنی جو دوئی کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں کسی کو۔ ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، اور جو شرک ہے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اللہ کے حکم کے برابر غیر اللہ کے حکم کو لے کر آنا۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ قرآن ہے، اگر آپ غیر قرآن بات کو اللہ کی بات کے برابر لے کر آئیں گے اور بے شک کہتے پھریں کہ یہ حدیث رسول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، تو اللہ نے کہا وَلَٰكِن تصدیق الذی بین یدیہ، تمہارے ان سارے اقوال کی تصدیق اس قرآن سے ہوگی۔ اگر اس قول رسول پر تمہاری وہ بات فٹ بیٹھی تو پھر یہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہے، اکارڈنگ ٹو اللہ اور اس کے رسول ہے، اور اگر وہ بات اس قرآن کے خلاف ہوئی، اس سے ٹکراتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ غیر اللہ کی بات کو بھی اللہ کی بات کے جیسا مقام دے کر اس کے اوپر عمل کر کے اس دنیا کی زندگی میں اپنی دین کا سمجھ کر، اپنی آخرت کی اور نیکی کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَاعْلَمُوا، تو پھر جب تمہیں اتنا سب کچھ بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بار بار متنبع کیا جا رہا ہے، بار بار متنبع کیا جا رہا ہے۔ یہ بات آپ کا اور میرا دل بھی جانتا ہے کہ ہم ایک غلطی کریں تو معافی ہو سکتی ہے، دو غلطی کریں تو معافی ہو سکتی ہے۔ آپ مثال دے رہا ہوں کہ ایک روڈ پر جا رہے ہوں، موٹر وے پر، اور آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے، سامنے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور سامنے وہ وارڈنز بھی کھڑے ہوئے ہیں، ٹریفک پولیس بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ دیکھ بھی لیتے ہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو اگنور کر دیتے ہیں اور آپ نکل جاتے ہیں، تو پھر آگے جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئی دوسری غلطی کریں گے؟ اور پھر اگر آپ دوسری غلطی کریں اور پھر آپ کو اگنور کر دیا جائے
تو پھر آپ کا اندر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اب جو بار بار کر رہا ہوں نا، اب اگر کسی نے مجھے آگے یہ کام کرتے دیکھا نا، میں نے وائلیشن کی، تو اب میری خیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں بار 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 متنبع کیا جا رہا ہے، تمہارا اندر بھی جانتا ہے کہ تم جرم کر رہے ہو۔ یہ جو غلطی بار بار دہرائی جاتی ہے وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ جرم ہوتا ہے۔ غلطیوں کی معافی مل جایا کرتی ہے، اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں قوانین بنائے ہی اسی لیے جاتے ہیں کہ تاکہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن جب وہ غلطیاں جرم بن جاتی ہیں پھر نہیں معاف ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے نا اس قوم کو کتنی دفعہ متنبع کیا گیا، مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، کہ بائک کے اوپر ایک ہیلمٹ کی بار بار پابندی لگائی جاتی ہے۔ جن دنوں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، وہ چلان چلان کرتے ہیں، تو لوگ ہیلمٹ لینا شروع کر دیتے ہیں، ایک ڈیڑھ ہفتے بعد لوگ بھی بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا عملہ بھی کسی اور طرف بزی ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ وہی کام کرتے ہیں۔ وہ آرڈر تو نہیں وہ ہو گیا، ڈسمس ہو گیا، لیکن یہ عادت ہے وہ جو اندر سے چلی آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ پکڑتے ہیں وہ آپ کو 2000 کا چلان ٹھوک دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اوہو یہ کیا ہو گیا۔ جان لو کہ جو غلطیاں تم کر رہے ہو اب یہ غلطیاں نہیں رہی، یہ اب تمہارا جرم بن گیا، اور اللہ کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے۔ جس طرح تم ڈٹائی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو نا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں معاف کریں گے۔ وَاذْكُرُوا، اور وہی بات دوبارہ سے ساری واپس آ گئی جو بدر کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور جو مکہ سے نکلے تھے اور یہ اب مکہ سے پھر پیچھے آئے، اور انہوں نے آ کے یہاں بھی ان کے اوپر زندگی عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم تم کیا تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون، اور تم ضعیف تھے یعنی کمزور تھے، فی الارض، اس زمین میں، تخافون، اور تمہیں یہ خوف تھا، تم اس بات سے ڈرتے تھے، این یتخطفکم الناس، کہ اچک لیں گے تمہیں لوگ، تمہیں اٹھا لیں گے لوگ، یعنی تمہاری ہوا مضبوط نہیں تھی، تمہیں ایسے ہی اکھیڑ کر ایسے ہی جڑ سے پھینک دیا جائے گا۔ فآواکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سرزمین مدینہ میں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد کے ساتھ تمہاری نصرت کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے اس ساری پروگرام سے آشکارا ہو جانا چاہیے۔ یہ جو سارا تمہارے ساتھ ہوا، ان سب باتوں سے تمہیں آشکارا ہونا چاہیے، ایکنالج کرنا چاہیے تمہیں ان باتوں کو، کہ اس سب کرنے میں کس ہستی نے تمہارا ساتھ دیا، تو وہ اللہ ہے۔ تو اب اللہ ہی کی طرف سے تمہیں مزید انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے اس میں پوری ہماری گزشتہ زندگی کی ساری تفصیلات آ گئیں، کہ جو جو وقت ہم پر گزرے، جس میں ہمارے ساتھ سیئات بھی آئیں، حسنات بھی آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سے نکال کر اس طرح آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ساری مہربانی اور اللہ ہی کا کرم ہے، تو ہمیں اس کے اس ساری چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس سے آشکارا ہونا چاہیے ہمیں، اور اس کی طرف پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت میں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں خیانت مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے حوالے سے سورہ شعراء میں آیت ہے، انی رسول امین، کہ بے شک میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں، اور وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت اللہ کا پیغام ہے، وہ امانت اللہ کا قرآن ہے۔ لا تخونوا، خیانت مت کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ ہی خیانتیں کرو اپنے ایک دوسرے کی امانتوں میں، جو تمہیں عمومی طور پر کوئی امانت پکڑا دی جائے، کسی کا مال ہو، کسی کی کوئی بھی چیز ہو، اس حوالے سے وَأَنْتُمْ تعلمون، اور ان باتوں کو تم جانتے ہو کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، اللہ نے اس سے روکا ہے اور اس کی پکڑ ہے۔ وَعَلَمُوا، اور یہ بات بھی جان رکھو، انما، کہ در حقیقت، اموالکم، تمہارے اموال،
جو تمہیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا ہے، وہ اولادکم، اور تمہاری اولادیں، کسی کو اللہ نے اولاد دی ہی نہیں، اور کسی کو اللہ نے بہت زیادہ اولاد دی، اور کسی کو اللہ نے بیٹے دے دیے، اور کسی کو اللہ نے بیٹیاں دے دی، اور کسی کو اللہ نے دونوں دیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ سب میری طرف سے کیا ہے؟ فتنتن، ایک امتحان ہے، فتنتن، ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے آپ کو، دے کر بھی آزمایا جا رہا ہے اور نہ دے کر بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اور امانت کے حوالے سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے نا، جیسے آپ نے عموماً دیکھا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو تو ہم جب کسی کے پاس جاتے ہیں افسوس کے لیے تو ہم کہتے ہیں بس اللہ کی امانت تھی، یعنی زندگی بھی تو اللہ کی امانت ہے، اور اس زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ سب دراصل ہم اس کے امین ہیں، ہم نے تو اپنی قبر میں کچھ بھی نہیں لے کر جانا، یہ مال، یہ اولاد، یہ سب کچھ، تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرنا ہے، مال ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا ہے، اولاد ہے تو اس کی تربیت کر کے نیک اور شریف انسان بنا کر معاشرے کو میں چھوڑ کر جانے ہیں، تاکہ وہ معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلاتے پھریں۔ تو یہ ساری ہماری پروگرام جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں وہ لوگ جو مال کو بیجا اڑاتے ہیں، مال کو اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے بجائے دوسرے رستوں پر، شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پر اجاڑ دیتے ہیں مال کو یا صرف کرتے ہیں، اور اولاد کو معاشرے کے اندر برائی اور بے حیائی کے کاموں پر لگاتے ہیں، اور لوگوں پر ظلم کرنے کے کاموں کے اوپر ابھارتے ہیں، یہ سب اللہ کی امانتوں کے اندر خیانتیں ہیں، اور یہ آزمائش کے طور پر تمہیں دی گئی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی جان رکھو، اِنَّهُ، کہ در حقیقت اس کے پاس اجر عظیم، اگر تم ان کاموں کو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے تو پھر اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو تھامنے کی، اس کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔